السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے عید کا دن نزدیک آتا ہے، مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ لیکن کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو ان کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ پیارے دوستو، عید کا دن بڑی خوشی اور خوشحالی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی رات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دین میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کی حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکررہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بجائے اس سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہے وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدوں میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں۔ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو۔ جب سب جمع ہو جائے تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے، اور ہر رکعت میں 3 جدید تکبیریں کہی جائے۔ ان جدید تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے پر غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے، تو رمضان بھر اس سے نہیں سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں اس کے اوپر سوال جواب نازل کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپیس محسوس کرتا ہے، تو جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن سے ہی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال ہوتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں ہوتا، بشرطے اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے، تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحوم کے عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اپنے ہی مرحوم کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنات، مومنین، مسلمین اور مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو،
यानी कि कुछ काम ऐसे भी हैं जो सुन्नत है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं ये हमें करना ज़रूरी है ताकि उससे हमें ज़्यादा सवाब मिले। सबसे पहले बकरा ईद जब नज़दीक आ रही है तो सबसे पहले बकरा ईद के दिन क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पाक साफ होकर लिबास पहन लें और इत्र लगाएं। नंबर 2, बकरा ईद के नमाज को जाएं और जाते वक्त तकबीर पढ़ें। नंबर 3, नमाज से आकर कुर्बानी दें और कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए। और नंबर 4, सभी लोगों को बकरा ईद मुबारकबाद दें, यानी कि आप सभी लोगों को मुबारकबाद दें, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दें। नंबर 5, गरीबों में पैसे, कपड़े, खाने पीने के सामान बांटें। नंबर 6, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। नंबर 7, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहाँ जाएं और उन्हें अपने यहाँ दावत दें। नंबर 8, बच्चों में ईदी बांटें। दोस्तों, ये 8 काम ज़रूर करें, बकरा ईद के दिन ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।